گاڈ. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کو ساتھ ہو. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج اس وقت کہ خداوند نے پھر سے فضل کیا آپ سبوں کے درمیان انجیل کے پیغام کو سنا سکوں. میں شکر گزار ہوں اپنے آسمانی باپ کا، گواہی ٹیلی ویژن کا. خداوند اس ٹیلی ویژن کو برکت دے. خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے میں شکر گزار ہوں، ان کی خدمات کے لیے جو ملک پاکستان میں وہ کر رہے ہیں. خداوند ان کو برکت دے، ان کی ساری ٹیم کو. اسی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے آسمانی باپ کا. میرا نام پاسٹر اندریاس الیاس ہے. میرا تعلق کلوری پینٹیکوسٹل اسمبلیز آف پاکستان سے ہے. میرے عزیزو، میں آپ سبوں کے درمیان چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو. میرے عزیزو، آج کا میرا عنوان ہے کتاب مقدس میں سے، وہ ہے خدا کا فضل. بائی دی گریس آف گاڈ. خدا کا فضل. بائبل کہہ رہی ہے فضل کے بارے میں، اس کی معموری میں سے ہم نے پایا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس کے لیے لکھا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کلام مجسم ہوا، اور بائبل مقدس کہتے ہیں کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. بائبل کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. بائبل یہ کہتی ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ آسمانوں سے آیا، اس کی پہچان آسمانوں سے، پیشن گوئیاں آسمانوں سے، زمینیوں کے لیے آیا، انسانی جامہ پہنا. اس کے مجسم ہونے کے لیے ہم سب کہتے ہیں کہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح. اور جب وہ مجسم ہو کر آیا ہے، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا ہے. کس نے پایا ہے جی؟ ہم سب نے. یہ بائبل مقدس ان کے لیے بات کہہ رہی ہے جنہوں نے اسے قبول کیا ہے. بائبل کہتے ہیں نا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. پھر بائبل کہتی ہے جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ خدا کے فرزندیت میں شامل ہوگا. وہ فضل کے وسیلہ سے خدا کے پاس آئے گا. اور فضل جو ہے آسمانی باپ کا بنی نوع انسان کے لیے، دنیا کے لیے ہوا ہے. اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ فضل کیوں ہوا ہے. لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی whoever, where are you, ہم کہاں پر ہیں، جو کوئی whoever. غور کیجیے اپنے آپ کو، آپ کہاں پر ہیں؟ کہیں آپ فضل سے دور، فضل سے الگ، دنیا میں، گناہوں میں
زندگی کو بسر تو نہیں کر رہے، یہاں آپ کہیں اور رستوں پہ تو نہیں چل رہے جہاں فضل آپ کے اوپر ہو نہیں رہا۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں فضل آپ کے لیے ہے، ایمان اس کے اوپر لانا آپ کو بڑا ضروری ہے۔ کلام یہ کہتا ہے فضل اور سچائی، دوسری بات کہ اس کی معموری میں سے، معموری ان کے اوپر ہے جو اس کی ساتھ چلتے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انسان شروع ہی سے اپنے خدا سے جب موروثی گناہ کے سبب سے دور ہو گیا، باغ عدن سے نکالا گیا، اس کے گناہوں کے سبب سے نفرتیں، ناکامیاں، مجبوریاں، اس کے لیے مصیبتیں، لعنتیں، سب کچھ اس کی زندگی میں چل رہی تھی۔ خدا کے قریب وہ آنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں آ پا رہا تھا۔ سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہی ہے، انسان چاہتا تھا کہ میں خدا کے پاس بھی جاؤں، دوسری بات اپنی گناہ آلودہ زندگی کو بھی نہ چھوڑوں۔ تاریکی اور نور کو ایک ساتھ رکھ کر نہیں چل سکتے ہم۔ لکھا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح نور ہے جو فضل کو لے کر آیا ہے۔ ہم تاریکی میں تھے، گناہ گار تھے، گناہ میں زندگی کو بسر کرے تھے، اس نے نور کو چمکایا، اپنے جلوہ کو چمکایا، اپنے جلال کو ہمارے درمیان چمکایا۔ اس نے ہماری خاطر صلیبی موت کو گوارا کیا، اس نے ہماری خاطر صلیب پر مرا، وہ ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے لعنتوں کا پیالہ، گناہ کی زندگی والا پیالہ ہم سے دور کرنے کے لیے خود پی لیا۔ حالانکہ بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کا کہا، باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری پاک مرضی پوری ہو۔ عزیزو، میں آپ کو جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں، آپ گناہ کے لیے نہیں، آپ راست بازی کے لیے بلائے گئے ہو۔ آپ یاد رکھو، آپ کے لیے لعنتیں نہیں، آپ کے لیے برکتیں ہیں۔ جسٹ بلیو ہم، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرو۔ اس نے تیری خاطر اپنے آپ کو چھدوا لیا، اس نے تیری خاطر اپنے آپ کو صلیب پر چڑھایا، اس نے تیری خاطر اپنی زندگی کو موت کے حوالہ کر دیا، اس نے تیری خاطر اپنے آپ کو لعنتی ٹھہرایا۔ بائبل کہتی ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ گار ٹھہر چکا۔ اس کی پہچان دیکھیں، یوحنا استباغی کیسے کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیے گیا۔ میں ضرور کہوں گا گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو، آپ کے گناہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اٹھا لیے گیا ہے۔ آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو صلیب پر اپنی آپ کو چھدوا لیا ہے، کیل ٹھوکے گئے اس کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائیے، اس کی معموری سے پائیے فضل پر فضل۔ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بات کلیئر کرتا چلا جاؤں، خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر آیا، بائبل مقدس کہتی ہے اس کے لیے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو اس کا پہلا باب، خدا کے کلام میں سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر بشریت کو پہن کر آیا، انسانی جامہ پہنا، اس نے انسانوں کے مشابہ ٹھہرا، انسان بن کر آیا۔ بائبل کہتی ہے وہ الوہیت کو
چھوڑ کر بشریت میں آیا اور اس کا بلیدان، اس کا گناہ میں ٹھہرنا، اس کا گناہ گار بننا، اس کا اس روئے زمین پر آ کر قربان ہونے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے ہر ایک بنی نوع انسان صلیب کے پیغام کے اوپر ایمان لائے اور ایمان لا کے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ گنہگار کو فضل کے وسیلہ سے نجات دے رہا ہے۔ یسوع مسیح بشریت کو الوہیت میں لے کر جانا چاہ رہا ہے، بلکہ چاہ کیا رہا ہے؟ وہ تو لے گیا۔ لکھا ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ بشریت کو الوہیت میں لے گیا، گنہگار کو راست بازی کا جامہ پہنا گیا، زمینی کو آسمانی بنا گیا۔ میرے عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے خداوند یسوع مسیح ہمیں باپ کے تخت کے عالم کے پاس، اس عالم کا نام ہے عالم بالا۔ ہم سب جو عالم روا کے تھے، ہم عالم بالا کے شہری، نئے یروشلم کے، لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ فضل سے مراد ہے کہ جس گناہ یا جس سزا کا میں حقدار ہوں وہ مجھے چھوڑ کر اس کی سزا کسی اور کو دی جائے اور میں بچ جاؤں۔ یہی پرسنلی طور پر ہر ایک بنی نوع انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم گناہ کے سبب سے موت کے ماتحت تھے، موت کے سبب سے ہم ہلاک ہو رہے تھے، لیکن ہماری موت کو یسوع مسیح نے لے لیا اور ہمیں اس میں ہو کر زندگی مل گئی۔ اور وہ زندگی بھی کون سی؟ ہمیشہ والی۔ ہمیشہ والی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور وہ ہے خدا والی زندگی۔ ہمیں فرزندیت کا جامہ اس کے فضل کے وسیلہ سے، کلام کہتا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہیلیلویا۔ اب جب ہم پر فضل ہوا ہے، ہم خدا کے فرزند بنے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ کیوں اس نے ہمیں چنا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہم سبوں کو چنا ہے اپنے کام کے لیے۔ وی آر چوزن پیپل، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے، پطرس اپنے خط میں بڑی خوبصورت بات کو واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کوئی قوم، کوئی قبیلہ نہ تھے، لیکن اب شاہی کائنوں کا فرقہ، خدا کی خاص ملکیت، اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارا چناؤ دیکھیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، where we are go۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے، ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کی کاموں میں نہ جائیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی اس کام کو، اس ایمان والی زندگی کو لے کر چلیں۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ مجھے گواہی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سبوں کو کہوں گا کہیں جائیے گا نہیں۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک۔ تمام گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ صرف خدا کے فضل سے۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہم سب گناہ کے ماتحت، لعنتوں کے نیچے جکڑے ہوئے، بیماریاں اور ہمارے اوپر گناہ کی حکمرانی
کیونکہ ہم گناہ کے غلام تھے. بائبل کہتے ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. لیکن آپ سبوں کے لیے گڈ نیوز ہے. آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو. آپ کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح مرا, صلیب پر چڑھا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے آپ کے لیے اپنا پاک اور بے عیب خون بہایا ہے. اس کے اوپر ایمان لے کر آئیے. اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر راست بازی میں لے کر آئیے. اور یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے جسٹ ایمان لے کر آنا ہے. ایمان لا کر اسے قبول کیجئے, اور جو کوئی اس سے قبول کرتا ہے, بائبل کہتی ہے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جتنوں نے اس سے قبول کیا انہوں نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. We are a chosen people. We are a son of God. ہم خدا کے بیٹے ہیں. ہیلیلویا. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے جب میں کہتا ہوں میں خدا کا فرزند ہوں. ہیلیلویا. مسیح یسوع میں, یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے سے ہم خدا کے فرزند ہیں. آئیے میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے, روم کے نام پولس رسول کا خط, رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے, اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آمین. بائبل کہہ رہی ہے ہم خدا کے فرزند ہیں. ایمان کے ساتھ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہی خدا کے فرزند ہیں. اور یہ سب کچھ فضل کے وسیلہ سے, فضل اور اطمینان, فضل اور رحم یہ باپ کی طرف سے ہوا ہے. باپ شروع ہی سے اپنے بچوں پر, اپنے لوگوں پر فضل کرتا آیا ہے. بنی اسرائیل قوم پر جو اس کے کہنے پر ایمان لے کر آتے خدا ان کو بلیس کرتا. جو ایمان نہیں لاتے, جو کہتے ہلاک ہو رہے ہیں, وہ کیوں ہلاک ہو رہے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا وہ مصر سے نکل تو آئے لیکن ایمان بھول جاتے تھے. موسیٰ کہتا تمہیں یہ بھی ملے گا, پانی نہیں, وہ بھول گئے. کھانا نہیں, وہ بھول چکے کہ کون ہمارا نکالنے والا ہے ملک مصر سے, کون چھڑانے والا ہے, کون ہے جو فرعون کی فوجوں کو مارنے والا ہے, کون ہے جو تاریکیوں کو ہمارے زندگیوں سے دور کرنے والا ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس روئے زمین پر چلتے ہوئے مشکلات میں اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں. مشکل وقت میں یا خوشیوں میں اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں. جو کوئی اپنے خدا کو بھولے گا, جو کوئی اپنے باپ کو بھولے گا, یاد رکھو وہ اپنے چیلنجز کا خود ہی سامنا کرے گا. خدا نے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں داؤد بادشاہ کو یہ عرفان حاصل ہوا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. داؤد بادشاہ کہتا ہے خدا میں سمندروں پار چلا جاؤں, کہتا ہے میں کسی غار میں چلا جاؤں یا کہیں پر بھی چلا جاؤں تو وہاں موجود ہے. اوپر آسمان پر تو, زمین پر تو, آگے تو, پیچھے تو, خدا ہر جگہ موجود ہے. یاد رکھ تیرے چیلنجز میں, تیری مشکلات میں, تیری مصیبتوں میں بھی خدا تیرے ساتھ ہے. اس پر ایمان لا, اس کو اپنے ساتھ رکھ. میری دعا ہے کہ آپ ضرور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں, خداوند یسوع مسیح کو. اور جو کہ اس کے فضل کے سبب سے اسے باپ کہہ کر پکارتا ہے. یہاں میں یہ بھی بات کلیئر کر دوں, کچھ لوگ ہیں وہ اپنی دعاؤں میں خدا خدا پکارتے ہیں, اپنے خدا رب پکارتے ہیں. خدا خدا کرنے والوں کی دعائیں کبھی یاد رکھو نہیں سنی جائیں گی. یسوع مسیح نے دعا کرنے کا بڑا اچھا طریقہ کار سکھایا, فرزندیت. وہ کیا ہے؟ اے ہمارے باپ. ہمیں خدا نہیں بلکہ اسے باپ کہنا ہے.
خدا وہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، سب قوموں قبیلوں کے لیے ہے، لیکن باپ صرف اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ اور جب کسی بیٹے کا باپ بات نہ سنے، اور اگر بیٹا زور سے کہتا ہے باپ، تو پھر باپ ضرور سنتا ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلا کر کہیں باپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رشتہ جو ہمارا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جوڑا گیا ہے، اس رشتے کو ضرور آپ پکاریں۔ آپ باپ کہتے ہیں، باپ کو اچھا لگتا ہے، میں جسمانی طور پر بات کرنا چاہوں گا یا میں مادی طور پر، دیکھیں میں ایک باپ ہوں اس روئے زمین پر، میرے بیٹے مجھے باپ کہتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایسے خدا کو جو پوری دنیا کے لیے خدا ہے لیکن میرے لیے وہ میرا باپ ہے، ایسے اس نے فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات دہندے نے نجات بھی پہنائی اور فرزندیت بھی بخشی ہے باپ کی۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ایک حوالہ آپ کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا فرزندیت ہی کے حوالہ سے، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر آپ دیکھیے فضل اور محبت کی بات کیسی ہے۔ لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ صرف کہلانے کی بات نہیں ہے، ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اس سے بھی نہیں جانا، ہمیں خدا نے جانا ہے۔ ہیلیلویا! اچھی بات ہے، دنیا سے پہلے ہمیں خدا جانے، اور وہ جانتے ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں۔ آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے، گلتیوں اس کا کتاب مقدس میں سے 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ لکھا ہے، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ ہمارے دلوں میں کون سا روح ہے؟ خدا کے بیٹے والا۔ پیچھے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی، یہاں بائبل مقدس کہہ رہے کہ ہمیں مول لے کر چھڑا لیا گیا، تاریکی سے، گناہوں سے، لعنتوں سے، اور پھر اسی کے ساتھ خدا نے عدالت سے بھی چھڑا لیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ پلوس کو یہ ریولیشن مکاشفہ ہوا، کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین۔ وارث، باپ کا وارث۔ تجھے آسمان پر سب کچھ، اس روئے زمین پر بھی لکھا ہے، پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں یعنی زمینی چیزیں بھی تجھے انعام میں ملیں گی۔ پہلے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر۔ اب میں تھوڑی سی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آسمان پر آپ کو کون سی چیزیں ملیں گی؟ آسمان پر سب سے پہلے فرزندیت، ہیلیلویا، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی۔ دوسری بات، آپ کو آسمان پر ہمیشہ کی زندگی، پریز گاڈ، آپ کو خدا والی پاکیزگی، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اگر اس کی ذات پاک ہے تو اس نے ہمیں بھی راست بازی کا جامہ پہنا کر، ہم سے گناہوں کا جامہ اتار کے ہمیں راست بازی کا جامہ پہنایا ہے، اور پھر ہمیں خدا کا عالم یعنی عالم بالا، نیا یروشلم، بادشاہی، کنگڈم آف کرائسٹ، آسمان کی بادشاہی، مسیح کی بادشاہی، یسوع مسیح کی بادشاہت، باپ کی ذات میں شریک کرتا ہے۔ ہمیں خدا کا بیٹا یسوع مسیح لعنتوں سے چھڑاتا ہے، مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ اگر فائنینس کا ایشو ہے، فائنینس کو بریک تھرو کرتا ہے۔ جسٹ بلیو ہم۔ اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے، میں یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں فضل پر کلام سنا رہا ہوں۔
تو شریعت میں ہوتا یہ تھا کہ انسان اعمالوں کے سبب سے خدا کے قریب آنا چاہ رہا تھا، یا چاہتا تھا یا چاہ رہا تھا، سب کچھ کوشش کشمکش انتھک محنتیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، بلکہ کاموں کے سبب سے اگر وہ خود گناہ نہیں بھی کر رہا تھا، موروثی گناہ اس پر حکومت کرتا، کہیں نہ کہیں وہ جا کر گر جاتا۔ جس بات کو گناہی کی بات کرتے ہوئے پولس یہ کہتا ہے، جس نیکی کا میں ارادہ نہیں کرتا، اس کو کر لیں، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، اور جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں پاتی۔ یہی حالت، یہی کنڈیشن مسیح کے آنے سے پہلے یا مسیح کے اوپر ایمان رکھنے سے پہلے انسان کی ہے، بنی نوع انسان کی۔ لیکن اس پر ایمان لانے سے جب زندگی تبدیل ہو جائے، جب زندگی راست بازی والی ہو جائے، پھر ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں گے۔ فضل کے وسیلہ سے تمہیں نجات ملی، فضل کے وسیلہ سے تمہیں خداوند کا کلام ملا، فضل کے وسیلہ سے تم آسمانی مقاموں کے وارث ٹھہر چکے، آسمان کی بادشاہی تمہیں مل گئی، خدا کے فرزند ٹھہر چکے فضل ہی کے وسیلہ سے۔ سو ضرور میں کہوں گا فضل کو ضائع نہ کریں، فضل کو حقیر نہ جانیں، فضل کو اپنی زندگی سے دور نہ کریں۔ میں ضرور، جو لوگ مجھے گواہی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سبوں سے کہوں گا آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور خدا کے فضل کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے، میرے دل میں آپ کے لیے دعا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، یسوع نام میں تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی، تو نے دنیا سے محبت کی، تو نے مجھ سے محبت کی، گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں سے سب سے محبت کی۔ خدا، میں ان پر تیرا فضل مانگتا ہوں، میں ان پر تیرا رحم مانگتا ہوں۔ میری دعا ہے یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر تیرے بیٹے یسوع مسیح کو جو حقیقی نجات دہندہ ہے قبول کر کے فضل کی زندگی میں آ جائیں۔ خدا، تیرے پاس آ جائیں، راست بازی میں آ جائیں، اور خداوند اس پاک سیکرامنٹ کو پورا کریں، یہ راست بازی کو پورا کریں، اور خداوند یسوع نام میں تیرا جلال ان کی زندگیوں پر ہو، تیرا رحم ان کی زندگی پہ ہو، فضل ان کی زندگی پہ ہو، تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور تیرا بیٹا یسوع نام عزت اور بزرگی پائے۔ باپ آسمانی، میرا ایمان ہے تو نے ایسا کر دیا ہے۔ میں گواہی ٹیلی ویژن پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں، تمام ٹیم پر، پاسٹر سرفراز ولیم پر اور خدا باپ بھائی جوید ولیم پر تیری برکت سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ God bless you all. Keep watching گواہی ٹیلی ویژن۔